السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک جگہ اور بلکہ بارہا کئی بار اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انفقو، خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اور اس دن سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن نہ تو تمہاری تجارت کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش تمہارے کام آئے گی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم دے کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نبوت والی زبان سے یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، نبوت والی زبان کون سی ہوتی ہے؟ نبوت والی زبان وہ زبان ہے جس کی گارنٹی اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا میسیج ہوتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑھتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، دل بڑا سخت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کیا کر اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی اگر ہم کسی کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کرتے ہیں تو اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل اس سے نرم ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی بلی کا بچہ پالتا ہے، کوئی پرندے پالتا ہے، کوئی کیا جانور پالتا ہے تو کوئی کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی انسان کے بچے کو بھی پالیں، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے انہیں لازمی مسکینوں کو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ صدقہ کرنے کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو، ایون کہ آپ ایک کھجور بھی صدقے میں دے سکتے ہیں۔ اور صدقے کے احادیث میں بے شمار فضائل آئے ہیں کہ راستے سے پتھر ہٹانا، راستے سے کانٹے ہٹانا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے کام آ جانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دینا، کسی کو سچی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو رستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کالا بکرا یا بکری یا بھیڑ یا گائے یا کالا مرغا یا مرغی دیں، آپ صدقے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ صدقے میں کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو سالن دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، صدقہ کسی بھی لحاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک یتیموں کی کفالت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں ایسے ساتھ ہوں گے، یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی ملے گی۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کو، اگر آپ کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو اس کے بعد قیامت والے دن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ اور صدقہ کرنے سے نہ صرف جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ روحانی بھی، قلبی بھی اور معاشرتی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا۔ جیسے رات ہوئی وہ نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا، دیکھیں ایک آدمی رات کو ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے کہ آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ وہ نکلتا ہے اور ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ انسان اس چور کو وہ صدقہ دے کر آ جاتا ہے۔ صبح دوبارہ لوگوں نے پھر باتیں کی کہ ایک آدمی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اس نے پھر کہا کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلتا ہے اور وہاں پر ایک غنی آدمی
کوئی چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے، یہ انسان اس غنی کو صدقہ دے کر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، نہ صدقہ غنی آدمی کے لیے اور نہ کوئی کسی چور کو صدقہ دے گا، نہ کوئی کسی بدکار عورت کو صدقہ دے گا۔ تو صبح اٹھ کر وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ، میں نے تو آپ کی رضا کے لیے صدقہ دیا تھا، آپ بے شک کسی بدکار کو دلوا دیں، کسی چور کو یا کسی غنی کو۔ تو اس کو جواب ملا کہ تمہارا کیا ہوا 3 راتوں کا جو صدقہ تھا وہ قبول ہو گیا۔ چور جب چوری کرنے کے لیے نکلا، جب اس نے تمہارا مال حاصل کیا اور جب کچھ کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کی برکت کی وجہ سے اس کو چوری کے لیے ہمیشہ سے نجات دے دی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری کرنا چھوڑ دی۔ اور جس بدکار عورت نے تمہارا صدقہ لیا اور اس سے کچھ کھایا، تو تمہارے مال کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی کہ ساری زندگی کے لیے اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ اور جو غنی انسان تھا تو وہ غنی، لیکن وہ بہت بخیل تھا۔ تمہارا مال کھانے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق بخشی کہ اس نے بھی صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ صدقے کے کتنے زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔ اس انسان کی نیت کیا تھی؟ اس انسان کی نیت اچھی تھی، تو جیسی اس کی نیت تھی اللہ نے بھی اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا اور 3 لوگوں کو راہ راست پر اللہ تعالیٰ لے آیا۔ اب دیکھیں، صدقہ کرنے سے ہماری معاشرتی برائیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، ہماری صرف نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر ہم نے یہ صدقہ کر دیا ہے۔